من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. حمد و ثنا للہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے حضرات کی وقار آج کا دن حج کا دن ہے. ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے. یہ ایام بڑی شان اور مقام والے جڑے گزرتے جا رہے ہیں. آج تو انشاءاللہ ٹھیک 2 دن بعد اہل اسلام قربانی والا فریضہ ادا کریں گے. قربانی قربان کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیا قربانیاں اور باپ دیا آزمائشاں اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دا بھی اللہ دی راہ دے اندر قربان ہونا اس کا نام قربانی ہے. پچھلے 2 جمعے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے فضائل مناقب انہاں دی زندگی دے حالات انہاں دی دعوت انہاں کا مشن تساں آپ کے سامنے بیان کیتا ہے. انشاءاللہ آج دے مختصر وقت دے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دی خصوصیات بیان کرنا کا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اکثر دیکھنے کے اندر آتا ہے علماء کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بس ذکر کر دے رہے، لیکن میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر دے نال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کرنا چاہنا. کیڑی ہستی سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے اتنا شان کے مقام عطا کیتا. اسماعیل علیہ السلام وہ نے جنہاں دی نسل دے اندروں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اسی وعدہ کر رہے ہیں کہ تہاڈیاں علامات قیامت تک محفوظ رکھاں گے.
قیامت تک لوگ تو ہم یاد کرتے رہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی کوئی امت محمدیہ کا رہنے والا شخص جدو بھی کوئی نماز پڑھ دے، نماز کو علاوہ بھی انہوں کا ذکر خیر ضرور کیتا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ انہوں کے رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لوگ صبح شام انہوں نے درود و سلام، انہوں کے رحمت و برکتاں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھیجتے رہتے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم دی پاسداری کردے آیا اور باپ نال وفا کردے آیا، باپ کی بات کو مانتے آیا، قربان اور واسطے تیار ہو گئے۔ باپ کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن تے چھری چلا رہا، اور بیٹا بھی قربان اور واسطے تیار ہو گیا۔ انہی سے کے اندر ابراہیم علیہ السلام دے کے تھوڑی دیر بعد میری چھری دے نیچے مینڈا آ جائے گا۔ انہی سے کے اندر نہ اسماعیل علیہ السلام دے ذہن کے اندر بات ہے کہ میری جگہ تے جنت کے اندر مینڈا آ جائے گا، میں بچ جاؤں گا، ساڈی امتحان اور آزمائش کے اندر اسی پاس ہو جائیں گے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے نو کاٹنے واسطے تیار نے اور بیٹا بھی کٹنے واسطے تیار ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو معاملہ امر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا، لیکن عقل کے لحاظ نال اور سوچ کے لحاظ نال سوچیا جائے، باپ اور بیٹا اللہ کے حکم واسطے قربان ہونے واسطے تیار ہو گئے۔ اور اسی واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا گیا، ابراہیم پیغمبر نو کہ تانوں خلیل الرحمن کیوں کیا جاتا ہے؟ تسی اللہ دے خلیل اخواندے ہو، یہ کی بات ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگے 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پیدا فرمائے نے جنہ کی وجہ نال میں خلیل الرحمن۔ پہلا میرا وصف ہے کہ جتھے اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر میں کسی اور کا حکم مانتا نہیں۔ اور دوسرا کہنے لگے اللہ کا حکم ہے کہ جنہ کی کفالت اللہ نے میرے ذمہ لگا دیتی ہے میں انہوں کا پورا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وصف، آج تک میں کھانا اکیلے نہیں کھاتا، میری کوشش ہوتی ہے میرے کھانے کے نال کوئی مہمان یا کوئی ساتھی میرے نال کھانا کھا لے۔ اسی واسطے جناب خلیل الرحمن نو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ کے نام نال یاد کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرزند ارجمند جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے چند اوصاف تساں باپ کے سامنے میں قرآن پاک کے اندروں بیان کراں گا، اور وہ اصل اور انہاں دی خوبیاں جڑیاں نے جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں ذہن نشین کر لو، اور جدو تسی وہ یاد کرو گے نا خوبیاں اور تمہیں بڑا مزہ آئے گا، سکون اور راحت ملے گی جدو تسی قربانی کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا پہلا وصف جو قرآن پاک کے اندر بیان کیتا ہے وہ ہے صالحیت، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ نے نبی تے ہے سن لیکن صالح انسان سن، نیک انسان سن۔ انہی وجہ کی ہے کہ باپ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کر رہے ہیں، تے دعا کے اندر کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کو دعا کر دینے تے کی اندے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ میں تیرے کو دعا کر رہا ہوں
اللہ پاک کو دعا کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، پتہ کی چلے اجنو اولاد نہ ہوئے تھے، دعا کنے کو کری دیئے اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ کو کی دیئے، بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ گئے نے اور بڑھاپے کے اندر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ کو کہ نال کی کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، اللہ میں تیرے کو دعا کرنا مینو بیٹا دے گا، اللہ نیک بیٹا عطا کری، صالح بیٹا عطا کری اور نیک اولاد واسطے اللہ کو دعا کیتا کرو، اور باپ دی دعا اللہ پاک نے پھر صبر عطا فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو اللہ پاک نے قبول فرمایا اور اللہ نے پھر بیٹا عطا کیتا ہے، صالح بیٹا، نیک بیٹا، بیٹا بھی ایسا ہے جنہوں اللہ پاک نے خدا کیا کہ میرا جڑا اسماعیل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے پھر خود اعلان کیتا، اللہ فرماندے نے اسا اسماعیل نو صالح بنا کے بھیجا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی، دعا کرو تے قبولیت، اے دعا کیتا کرو اللہ نیک اور صالح اولاد دینا، نیک اولاد کی دعا کیتا کرو۔ کل ایک ساڑا دوست کوئی دس رہا سی، کہنے لگا بزرگ سن، انہاں دیاں 7 کے 8 بیٹیاں سن، بیٹا کوئی نہیں، تے دعا کی کر دے اللہ مینوں بیٹا دے دے پاویں جہو جا مرضی ہوئے، اثر ہے نا، اللہ مینوں بیٹا دے دے پاویں جہو جا مرضی ہوئے، میں تیرے کو دعا کرنا کیونکہ میرے کل بیٹیاں نے، بیٹا نہیں، میرا ساتھی کوئی نہیں۔ اور لوگ دستے نے وہ پھر بزرگ جڑے سن نا ادھیڑ عمر کے اندر بھی بالکل کمزور ہو گئے، لیکن کمزوری دی باوجود انہوں نے محنت مشقت کرنی پڑ رہی سی۔ وجہ کی سی؟ انہوں نے کسی نے پوچھیا، انہوں نے آکھا میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی شرابی ہے، وہ بھی کبابی ہے اور میرا وہ بیٹا نافرمان ہے۔ کیوں؟ جنہوں دعا کی تھی اللہ کو اسی انداز نال اللہ میں بس پتر دے دے، یہ نہیں انداز ہونا چاہیے۔ جناب خلیل الرحمن دا انداز اور جناب خلیل الرحمن دا طریقہ اپناؤ، اللہ کو دعا کر دے رہے، اللہ نو کی کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین۔ اللہ پاک نے جناب خلیل الرحمن دی دعا نو پھر سمرا عطا کیتا، قبول فرمایا۔ آؤ میں قربان جاواں، بخاری کی حدیث سنیا دے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام دے اندر جڑا سب نالوں پہلا جوڑا جنہیں اللہ واسطے ہجرت کی ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے انہاں دی بیوی اماں جی سارہ علیہ السلام نے، انہاں دونوں نے اللہ واسطے ہجرت کی ہے، اور عہد کر کے ہجرت کرنے واسطے اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں دونوں گھروں نکلے نے، رستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ دا علاقہ آ گیا، اس علاقے دے ظالم بادشاہ نے ایک کسر سی، اگر کوئی مرد آتا ہو دے نال خاتون آتی، اس خاتون اپنی طرف چک لیتا اور دے نال بدکاری کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، ابراہیم پیغمبر گرفتار ہو گئے، اور جس وقت گرفتار ہوئے انہیں پوچھا تیرے نال کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے نال میری بہن ہے، اور ایک کہہ کے جناب ابراہیم علیہ السلام دے دربان دے اندروں واپس آ رہے ہیں، ادھروں انہاں دی بیوی سارہ علیہ السلام وہ ظالم بادشاہ دے قریب جا رہی ہو دے خون دے اندر جا رہی آنے، رستے دے اندر دونوں دا آپس دے اندر ملاپ ہویا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے سارہ میں تینوں اپنی بہن کہہ کے اس ظالم بادشاہ دے کول آ گیا، اور اللہ دی زمین تے اسلام قبول کرنے والے سی دونوں ہی میں اور تو، اور اسی ناطے نال میں تے تو اسلام دی ناطے نال اسی دونوں آپس دے اندر مومن اور مومن جڑا ایک دوسرے دا بھائی ہوندا ہے۔ میں گل کر کے اندر آ گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام واپس پہنچ جاندے نے، اور اماں دی سارہ علیہ السلام جنہوں سے بادشاہ ظالم بادشاہ دے کول پہنچیاں،
تے اے بادشاہ نے اما جی سارا علیہ السلام دا حسن دیکھیا، حسن دیکھن تو بعد ظالم اما جی کی طرف پڑھنا شروع ہویا، پڑھنے لگا تے اما جی سارا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کرنا شروع کر دی تھی، 2 رکعت نفل ادا کی تھی تے دعا کی کر دیا نے اللہ زمین دے اوپر تیرے خلیل دا کلمہ پڑھنے والی اور تیرے خلیل دا کہنا ماننے والی اور امتی اگر ہے تے میں او دی بیوی، اور دوسرا اللہ تینوں پتہ ہے میں آج تک اللہ ایسا کام نہیں کیتا، میں پاک دامن عورت ہوں، اللہ میری عزت محفوظ فرمائی۔ حدیث بخاری دے اندر آتا ہے وہ ظالم بادشاہ اما جی سارا علیہ السلام کی طرف بڑھنا گئے کہ اللہ کا مرے کہ وہ جڑا ظالم بادشاہ فالج ہو گیا اسی وقت پکڑیا گیا اور چیخو پکار شروع کر دیتی اور انہوں پتہ چل گیا اس خاتون دا کام میں۔ اسی وقت سارا اما جی سارا علیہ السلام نو کہنے لگا اپنے اللہ کو دعا کر مینوں اس میں پکڑ تو نجات دلا دے، میں تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا اور تینوں چھوڑ دیاں گا۔ اما جی سارا علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو ٹھیک کر دیتا اور دوبارہ دوسری مرتبہ پھر اسی طرح اسی نیت نل بڑھیا اور اما جی سارا علیہ السلام کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اما جی سارا علیہ السلام کو پھر بچایا، وہ تیسری مرتبہ پھر آیا اور تیسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اما جی سارا علیہ السلام کو کہنے لگا دعا کر مینوں اللہ اس تکلیف تو اور اس اللہ تعالیٰ مینوں اس تو نجات دلا دے۔ اما جی سارا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر اللہ کو دعا کی تھی، اللہ پاک نے اس ظالم بادشاہ کو پھر ٹھیک کر دیتا اور جنہوں ٹھیک ہویا اپنے وزیراں کو بلا کے کہتا ہے اس خاتون دے نال میری بیٹی جڑی ہے ہاجرہ دے کم واسطے انہوں بھی بھیج دو، تو فتن اپنی بیٹی کو بھیج دیتا۔ اللہ دی قسم گھرانا ہی بڑا پیار ہے، صبر اور تحمل والا گھرانا۔ میں قربان جاواں ہر موقع تے تسی دیکھو گے اس گھرانے نے برداشت والا اور پیار کے محبت والا عمل کر کے دکھایا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام واسطے دعا کی کیا نے رب حبلی من الصالحین، اللہ پاک نے بیٹا پھر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے نے اساں اسماعیل صالح بنایا اور سارے لوگوں کی صف دے اندر اسماعیل کو کھڑا کر دیتا۔ آؤ میں قربان جاواں حضرات ذرا غور کرتے جانا، جناب اسماعیل علیہ السلام صرف صالح ہی نہیں سن، اگر نیک سن کئی بندیاں نوں ویکھیا نیک دے ہوندے نے صالح تے ہوندے نے، کئی بندیاں نوں دیکھیا نماز پڑھدے نے روزہ رکھدے نے حج ہر عمل کردے نے نیکو نیک بڑا نیک نے، لیکن حالت کی ہے انہاں دی زبان تو کوئی محفوظ نہیں، حالت ہے کہ انہاں دے معاملات تو کوئی محفوظ نہیں، حالت ہے کہ ایسا ترش بول دینے ایسا سخت بول دینے اپنے اور بیگانے ہونے کو دور ہو جاتے نے۔ لیکن اللہ پاک نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی دوسری خوبی نو دوسرے وصف نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں اسا ابراہیم نو بیٹا تے عطا کیتا صالح، لیکن او دے اندر دوسری خوبی کی سی بشرناہ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماندے نے او بیٹا جڑا اسماعیل سی علم والا سی او دے اندر اسی برداشت گھٹ کے پر دیتی سی، جڑے نبی ہوندے نے اللہ پاک نے انہاں نوں خوبیاں نال نوازیا ہوندا ہے۔ فرمایا سن اسماعیل علیہ السلام نوں علم دے اندر پیدا کر دیتا سی، ایسا انداز نہیں سی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کسی نال تلخ بولن کسی نال لڑائی تے جھگڑا کرن نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نے فبشرناہ بغلام علیم، اب قربانی کرنے والے بھائی جان قربانی سانو یہی چیز سکھاندی ہے، اے وصف تیرے اندر پیدا ہوئے گا سمجھی قربانی قبول بھی ہو گئی تے قربانی دا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ قربانی اپنے آپ کو قربان کرن دا نام ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما یتقبل اللہ من المتقین، اسی متقی لوگوں کی قربانی نو قبول کرنے ہاں تے متقی بندہ ادو بنتا ہے اور جنہوں اے وصف خود اندر پیدا ہو جان۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دی یاد نو تازہ کرن تو پہلے ذہن کے اندر ایک بات تیری ہونی چاہیے کہ اسماعیل پیغمبر جڑے سن انہاں دے اندر علم بھی بڑا سی، انہاں اندر برداشت بھی سی۔ تیرا حال کیے اسی قربانی کرن تو پہلے بھی گالیاں گھر والوں نو بھی گالیاں، قصائی نو بھی گالیاں، عزیز و کرم نو بھی گالیاں، ہر بندہ دے کولو تنگے اے جناب چوری صاحب ہر ایک نو لتاڑ دے جا رہے نے، برداشت ہی نہیں۔ آو حضرات ہر بندے کولو غلطی ہوئی جاتی ہے، ہر بندہ آدم علیہ السلام دا بیٹا ہے، خطا کار ہے، غلطی دا پتلا ہے۔ اگر کسی کولو غلطی ہو گئی اودی غلطی نو دل دے اندر رکھ کے تے برداشت کیتا کرو، اودی غلطی نو دل دے اندر رکھ کے تے درگزر کر دیا کرو۔ اے دا نام ہے، اے دا نام قربانی ہے، اے دا نام جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اسماعیل پیغمبر دے بارے میں اللہ پاک کی فرما رہے نے، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے بھی فرمایا ابراہیم بھی سختا بڑا بردبار سی، بڑا ہی برداشت کرنے والا، بڑا ہی علم والا سی۔ ابو اللہ نے بیٹا بھی عطا کیتا ہے لیکن بیٹے نے بھی کیا کہنے، بیٹے نے بھی برداشت دیا، میں قربان جاؤں برداشت کر کے ہی بقایا ہے۔ آئیے حضرات اپنے چھوٹے بڑے بھائی دا دوسرے دا عزیزوں کا رکانڈی کمانڈی دا خیال رکھیا کرو اور قدر کیتا کرو۔ اگر کسی کو کوئی غلطی ہو گئی درگزر کرنا سیکھو، اے نہیں وہ دی غلطی نو اچھالو، وہ دی غلطی دا تماشا بناؤ۔ اے کدی مسلمانیت ہے، اے کدا جناب ابراہیم علیہ السلام دے نام دی قربانی دا نام ہے۔ اپنے آپ کے اندر ہر چیز نو برداشت کر جاؤ اور پھوٹ جاؤ، اور اسی واسطے اپنے بھائی دی عزت دا خیال رکھیا کرو۔ اللہ دی قسمیں آ جڑا تیرا بھائی ہے ایدی عزت کتنی عزیز ہے، ایدا ادب تے احترام کرنا تیرے تے کتنا لازم ہے۔ امام کائنات فرماندے نے بیت اللہ دی بڑی قدر ہے، بڑا احترام ہے، لیکن بیت اللہ نالوں بھی زیادہ تیرے بھائی دا احترام ہے۔ ایدا احترام کی کر، چغلی غیبت تو بچیا کر۔ اور آؤ جناب اسماعیل علیہ السلام دی سیرت اور اس خوبی تے غور کر دیا آیا۔ چھری پھیرن تو پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام دی دوسری خوبی تے غور کر دے جانا۔ کون سی اسماعیل؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ کون ہے جناب اسماعیل علیہ السلام؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر فلسطین جڑا ملک شام ہے ایک تو بیت اللہ دی طرف 5 سفر کیتے ہیں، ملک شام تو بیت اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 5 سفر کیتے ہیں۔ اور اے پہلا سفر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا، اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام نو نال لے ہے، نال پانی دا مشکیر ہے، نال کھجوریں اور نال چھوٹا جا معصوم بچہ ہے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام اینج کر کے انہوں نال لیا چل دے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے اپنے بچے نو لے کے آج جتے بیت اللہ موجود ہے اس مقام تے پہنچ گئے اور اٹھے جا کے بٹھا دیتا۔ بخاری کی حدیث ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے اپنے بچے نو اس جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے واپس آنا شروع ہو گئے۔ اور بیوی نے پیچھے سے پوچھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی، اے ابراہیم میرا کوئی جرم، میرا کوئی قصور دسو، ابراہیم کی وجہ کوئی ناراضگی ہے تے مینوں دسو۔ جمع جی حاجرہ علیہ السلام کہہ رہی نے جناب ابراہیم علیہ السلام خاموش نے نا، خاموشی دے نال واپس چل دے آ رہے نے تے اماں جی حاجرہ علیہ السلام نے سوال دا انداز بدلیا، سمجھ گئیاں، کہنے لگیاں ابراہیم مینوں صرف اینا دس دو، مینوں اور میرے بچے نو ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہو،
اپنی مرضی نہ چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی نہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس موقع پہ فرمایا اے حاجرہ میں اپنی مرضی نہ نہیں واللہ امرک بہا، مینوں اللہ دا حکم ہے، میں اللہ دا حکم مندیا ہوں اس مقام تے تانوں دوانوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور جس وقت اس بی بی نے الفاظ سنے کہ اللہ دا حکم ہے، اسی وقت خاموش ہو گیا، نال کی کہندیاں نے آندیاں نے اللہ کی قسم اللہ مرزانوں کا دی ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا پیارا ایمان اس عورت کا اور کتنا پیارا ایمان ہے اس خاتون کا۔ کہنے لگی ہیں اللہ مرزانوں کا دی ضائع نہیں کرے گا اور میں قربان جاواں۔ دیکھو ذرا تصور کی دنیا دے اندر جا کے دیکھو، جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اور بیٹا، چھوٹا جہا بیٹا، اور میلوں میل ہزاروں میل دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہر طرف جنگل بیابان ہے، اور اللہ دا حکم مان کی ہویا وہ خاتون اپنی مقام تے ہی کھڑی رہی ہے کہ اللہ دا حکم ہے، ڈری نہیں، سہمی نہیں، اپنا مقام چھوڑیا نہیں، اپنے بچے نو لے کے اسی مقام تے بیٹھیاں رہیاں۔ اللہ پاک نے پھر کتنا نوازیا ہے، اسی طرح اسی پریشانی کی حالت کے اندر اما جی ہاجرہ علیہ السلام اینج کر کے دوڑ دیاں ہویاں، اے صفا دی پہاڑی تے چڑھیاں اور کہندیاں نے میں تھلے بھی نہیں ہاں، کوئی بندہ کوئی بشر مینوں نظر آ جائے جدے کولوں میں تعاون لے لا۔ اینج دوڑ دی ہویاں جدوں صفا تے پہنچیاں تے دیکھیا کوئی نظر نہیں آیا، واپس پھر اپنے بیٹے اسماعیل دے کول آ گئیاں، اس نو پھر سینے نہ لگایا، پھر پریشانی دی حالت کے اندر واپس پھر دوڑیاں مروہ دی طرف، مروہ پہاڑی تے چڑھ کے پھر دی نیچے دیکھ دیاں نے کوئی مینوں بشر نظر آ جائے جدے کول میں تعاون لیلا۔ کھجورا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور بچہ چھوٹا دودھ پیندا بچہ ہے، لیکن اللہ دے حکم نو ماندیا ہویا اس مقام نو نہیں چھوڑیا۔ اما جی ہاجرہ علیہ السلام اسی مقام تے بیٹھ کے اللہ نو یاد کرنا شروع ہو گئیاں، اور اسی پریشانی دی حالت دے اندر 7 چکر لگ گئے صفا تے مروہ سعی دے۔ اللہ پاک نے اسی صفا مروہ سعی نو پھر ہر حاجی واسطے رکن حج نو قرار دے دیتا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ کھجورا بھی ختم، پانی بھی ختم، پریشانی دی حالت اندر آ جا رہی نے، 7 چکر جدوں پورے ہو گئے تھک کے تے بیٹھ گئیاں۔ اللہ دا امر ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹھے نے، انہاں دی پیراں دی طرف جناب جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے حکم نالی جبریل نے زمین تے پر ماریا، پانی دا فوارہ چھوٹ گیا، پانی دا چشمہ چھوٹ گیا، وہ پانی دا چشمہ پھر اما جی ہاجرہ علیہ السلام پین شروع ہو گئی، بچے نو بھی پلایا، خود بھی پیتا، پھر ایسے کر کے ٹھیری لگانا شروع کر دی تھی، بند باندھنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ام اسماعیل تے رحم فرمائے، اما جی ہاجرہ تے رحم فرمائے، نہ کر دیاں یہ پیدا ہویا چوں ہی چل جانا سی۔ اور یہ زمزم دا پانی ہے جڑا آج بھی ہر مسلمان جڑا پی رہا ہے، امام کائنات فرماندے نے یہ زمزم دا پانی تواڈے واسطے پین واسطے پانی بھی ہے تے کھان واسطے خوراک دا بھی بندوبست کردا ہے۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 1 مہینہ صرف آب زمزم پیندے رہے، کوئی کھانا نہیں کردا، کھانے دا بھی کم دیندا رہا تے پین دا بھی کم دیندا رہا، اور فرمایا دے اندر شفا بھی ہے زمزم دے پانی دے اندر۔ کہ سارا کیوں ہویا؟ آئیے حضرات کیوں ہویا؟ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور انہاں دی والدہ دی وجہ، اور آئیے میں قربان جاواں حضرات اللہ پاک نے جناب اسماعیل علیہ السلام دا دوسرا وصف کی بیان کیتا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جڑے سن بڑے علم والے، برداشت والے، پرتبار، بڑا حوصلہ رکھن والے، نرم دل والا انسان سی جناب اسماعیل دی سیرت نو اپناؤ۔ اسماعیل علیہ السلام دی قربانی تے یاد ہے، 50-60 روپے قربان کرنا یاد ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام دی سیرت نہیں یاد۔
اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پہ غور کرو. قربانی تو پہلے چیزاں سمجھنے والیاں اور سیکھنے والیاں نے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے. آئیے جناب اسماعیل علیہ السلام دی تیسری خوبی، تیسرا وصف کی ہے اللہ پاک نے بھی قرآن کے اندر بیان کیتا. فرمایا فاذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ پاک فرماندے نے ساڈا جڑا اسماعیل سی پکا وعدہ کرن والا سی، وعدے دا پکا تے سچا انسان سی. اتنا پکے وعدے دے سن. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام ایک آدمی نال انہاں وعدہ کیتا. وہ کہنے لگا تسی ایتھے کھڑے ہو، میں بس اپنے گھر ہو کے واپس آیا. وہ شخص گیا، وہ جا کے بھول گیا، انہوں یاد ہی نہ آیا. رات گزر گئی، اگلا دن ہویا، وہ دے ذہن دے اندر آیا میں تے اسماعیل علیہ السلام نال مقام تے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا سی کہ تسی ایتھے کھڑے ہو، میں فلاں چیز لے کے واپس آیا. انہوں اگلے دن یاد آیا، جدو یاد آیا تے اسی وقت واپس دوڑیا، اور دوڑ کے واپس جدو اس مقام تے آیا دیکھ دا کہ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے مقام تے کھڑے نے، اپنی جگہ تے ہی کھڑے نے. رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا. اسماعیل پیغمبر کون ہے جنہاں دے بارے اللہ پاک فرماندے نے انہو کان صادق الوعد، کنا صادق الوعد سی. جدوں باپ نے کیا، باپ کی کہندا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جیڑا ساڈے نال ابراہیم نے وعدہ کیتا انہیں بھی وفا کر کے دکھایا، تے جیڑا اسماعیل نے اپنے باپ نال وعدہ کیتا وہ بھی وفا کر کے بتایا. اسماعیل نے کی کیا سی؟ ابا جی تسی جو دیکھیا وہ کر گزرو. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى. ابا جی جو تساں دیکھیا وہ کر گزرو. یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی تسی مینوں جو تسی کہہ رہے ہو وہی کر گزر دیکھو گے. اور جناب اسماعیل نے پھر وعدہ پورا کیتا، اپنے باپ دی بات نو مندیا ہویا گردن لٹا کے چھری نیچے لیٹ گئے اور وعدہ پورا کیتا. کیوں؟ اللہ فرماندے نے انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. سچیاں وعدیاں والا ساڈا پیغمبر سی اسماعیل. جناب اسماعیل علیہ السلام دی چوتھی خوبی تے چوتھا وصف، اسماعیل پیغمبر دا چوتھا وصف بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا ہے. فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اسماعیل پیغمبر دیاں دو خوبیاں بیان کی دیاں. فرمایا پہلی خوبی ہے میں یامر اہلہ بالصلاۃ، جڑا ساڈا اسماعیل سی اپنے گھر والیاں نوں نماز دا حکم دیندا سی. گھر والیاں نوں بول رہا جی، گھر والیاں نوں نماز دا حکم دیندا سی. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ. جناب اسماعیل علیہ السلام خود بھی نمازی سن تے گھر والیاں نوں بھی نماز دا حکم دیندے سن. تے دوسری خوبی کی سی والزکات. اسماعیل ساڈا جڑا سی زکات بھی ادا کرن والا سی. اور تسی غور کرنے والے قرآن تے اللہ پاک فرماندے نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ
پاک نے پہلے نماز دا حکم کیتا ہے پھر قربانی دا، پہلے نماز دا پھر قربانی دا۔ قرآن دا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ نے تیری پہلے نماز دا حکم ہے پھر قربانی دا حکم ہے، اور پہلے نمازی پھر قربانی، پہلے نماز ہے پھر قربان، اور میں قربان جاواں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم پیغمبر نے دعا کی تھی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جنہوں دعا کی دیاں تے دعا کی کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دیں۔ ابراہیم خود بھی نمازی سی، اولاد بھی نمازی ہے تے بیٹا بھی کی دعا کر رہا ہے، اسماعیل خود بھی نمازی ہے تے اولاد بھی اگوں نمازی ہے۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور نماز نہ آیا جے بے نماز دی کوئی قربانی نہیں، بے نماز کی کوئی قربانی نہیں، جنہ مرضی مہنگا جانور خرید لے بے نماز لوگ کوئی فائدہ نہیں ہے قربانی دا۔ اے دیکھو جنہ دی نام کی قربانی اور جنہ دی سیرت تے وار کر دے ہو اللہ نے انہاں دی خوبیاں اور وصف جڑے بیان کیتے نے وہ یہ ہوئی بیان کیتے نے کہ ابراہیم بھی نمازی سی، او دا بیٹا اسماعیل بھی نمازی سی، اسماعیل دی ابو اولاد بھی نمازی سی، یہ ساری نسل نمازیاں دی، ساڈا ایتھے سارا خاندان بے نمازاں دا، سارے بے نماز تے قربانی پہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہدایت نصیب فرمائے، پکے سانو اور ساری اولاداں نو نمازی بنائے۔ آپ بھی بے نماز تے گھر دی بھی بے نماز، بچے بھی بے نماز تے سینہ تان کے قربانی پہ کر دینے۔ اور آ جاؤ اگر چاہتے ہو کہ قربانی تو کوئی سبق حاصل ہو جائے، پھر سبق ہے جڑا سبق اللہ نے قرآن دے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماتے نے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ساڈا اسماعیل نمازی بھی سی تے زکات بھی ادا کردا سی، زکات نہیں دیتا سی، اور ایتھے جڑے زکات نہیں دیندے وہ بھی پہ قربانیاں کرتے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دی خوبیاں کے اندر بھی خوبی سی، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے ہر حکم نو ماننے والے، اور میں قربان جانا اللہ تعالیٰ آخر کے اندر اس آیت کے فرماندے نے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اے ساڈا اسماعیل چنیا ہویا سی، میرا اسماعیل میرا محبوب سی، میرا پیارا سی، میرا بڑا سونا سی۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ساڈے چنیا ہوئے دے اندروں اسماعیل بھی سی۔ اور آگے جو قرآن و حدیث دے اندروں چار وصف جناب اسماعیل علیہ السلام دے میں تو صاحب آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر بیان کیتے ہیں۔ یہ دے اندروں سبق یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نو من کے انہوں نے قربانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔ سانو بھی چاہیے اسی انہاں کی سیرت تے عمل کردیا ہویا اپنی قربانی کو قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے الہ العالمین صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت سمجھ لے دی، سمجھا لے دی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا